میثم تمار اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا درخشاں ستارہ ہیں کہ جن کا نام عشق کے ایک رنگین باب کا عنوان قرار پایا ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے نامی گرامی صحابی ہیں۔ آپ راہ عشق علی کے وہ شہید ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے آپ کی شہادت سے کئی برس پہلے فرما دیا تھا کہ میثم، تمہیں میری محبت میں دار پر چڑھا دیا جائے گا اور اس سے قبل تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی۔ جناب میثم عراق کے شہر نہروان میں پیدا ہوئے۔ آپ بنی اسد کی ایک خاتون کے غلام تھے، لہٰذا اسی قبیلے سے منسوب کیے گئے ہیں۔ بعد میں کریم مولا علی علیہ السلام نے انہیں اس عورت سے خرید کر آزاد کیا، اور جب ان کا نام پوچھا تو انہوں نے عرض کیا میرا نام سالم ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارا نام میثم رکھا تھا۔ میثم نے تصدیق کی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے سابقہ نام کی طرف لوٹو جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں پکارا ہے۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا میثم کو اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے ان کی سفارش کی ہے۔ یوں تو میثم کو پہلے تینوں یعنی امام علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل کیا جاتا ہے، تاہم ان کی شہرت حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد اور قریبی ساتھی ہونے کی ہے۔ میثم کو امام علی علیہ السلام کی خاص توجہ حاصل تھی۔ باب العلم علیہ السلام نے میثم کو اسرار وصیت سمیت بہت سے علوم سکھائے، انہیں غیبی امور سے آگاہ کیا اور ان کو ان آزمائے ہوئے مومنین کے گروہ میں قرار دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر اور اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے ادراک کے سلسلے میں اعلیٰ ترین مقام و منزلت پر فائز ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے میثم کو ان کی شہادت کی کیفیت، ان کے قاتل اور کھجور کے درخت پر لٹکائے جانے کی خبر بھی دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ میثم تمار اسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بجا لاتے تھے جس پر انہیں سولی چڑھانے کی خبر انہیں حضرت علی نے دی تھی۔ میثم تمار کی گرفتاری اور شہادت کے سلسلے میں دو روایات نقل ہوئی ہیں۔ یزید لعین نے ابن زیاد لعین کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اس مردود نے میثم کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام سے بیزاری کا اظہار اور آپ علیہ السلام کی بدگوئی کریں۔ اس نے میثم کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا اور انہیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ اس موقع پر جناب میثم نے شہادت کا انتخاب کیا اور کہا امام علی علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ ابن زیاد میرے ساتھ یہی سلوک روا رکھے گا اور میری زبان کو بھی کاٹ دے گا۔ ابن زیاد نے بزم خود اس غیبی خبر کو جھٹلانے کی خاطر حکم دیا کہ میثم کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے۔ میثم نے تختہ دار پر بلند آواز سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مولا علی علیہ السلام کی حیرت انگیز اور چھپی ہوئی حدیثیں سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے بنی امیہ کے فتنے اور بنو ہاشم کے بعض فضائل بیان کیے۔ اس پر ابن زیاد نے بوکھلا کر جناب میثم کی زبان کاٹ دی۔ میثم نے زبان کٹوانے سے پہلے حاضرین کو یاد آوری کرا دی کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابن زیاد میرے ہاتھ پاؤں اور زبان کٹوا دے گا، اور ابن زیاد نے کہا تھا کہ وہ میری زبان نہیں کٹوائے گا اور میرے مولا کی پیش گوئی کو جھٹلا دے گا، لیکن وہ اس پیشین گوئی کو نہ جھٹلا سکا۔ مروی ہے کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تو کچھ لمحے بعد وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ابن زیاد نے ان کے جسم بے جان کی تدفین سے منع کیا، تاہم کوفہ کے چند کھجور فروشوں نے رات کی تاریکی میں ان کی میت تختہ دار سے اتار کر سپرد خاک کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔